بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 5. I am your social studies teacher and your social studies syllabus consists of total 6 units. Unit number 1 is citizenship, unit number 2 economics, unit number 3 government, unit number 4 history, unit number 5 culture, and unit number 6 is geography. Today we will start our unit number 1 citizenship, page number 5 of your book. Citizenship. Citizen کا مطلب ہے a resident of a country or a state, and citizenship is the relation of that person with a particular state or country with some rights and duties. Citizen شہری کسی بھی علاقے کسی بھی ملک کا کسی بھی ریاست کا رہنے والا جو ہے وہ سٹیزن کہلاتا ہے, وہ وہاں کا شہری کہلاتا ہے. اور سٹیزن شپ اس کسی بھی مخصوص ملک یا ریاست کے ساتھ جو اس شہری کا تعلق ہوتا ہے کچھ حقوق اور فرائض کے ساتھ, اس تعلق کو ہم کہتے ہیں سٹیزن شپ. یعنی سٹیزن کون ہے؟ شہری, اور سٹیزن شپ اس کا تعلق ملک اور ملک یا ریاست کے ساتھ. سٹیزن شپ مینس بینگ اے ممبر آف اے کمیونٹی اینڈ اے کنٹری. سٹیزن شپ کا مطلب ہے کسی گروہ, برادری اور ملک کا رکن ہونا. اٹ از دا کامن تھریڈ دیٹ کنیکٹ آل سٹیزن آف اے نیشن اینڈ ایون دا ہول ورلڈ. یہ ایک ایسا رشتہ ہے, ایک ایسا دھاگا ہے کہ جو ملک کے تمام شہریوں کو آپس میں جوڑتا ہے, آپس میں ملاتا ہے, حتیٰ کہ پوری دنیا کے جو سٹیزن ہیں, پوری دنیا کے جو شہری ہیں ان کو آپس میں جوڑتا ہے. اٹ انوالوز ممبرشپ ان اے گروپ ود رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ٹوورڈز دا لوکیلٹی. پھر ہم دیکھتے ہیں جب آپ کو کسی بھی گروہ کی, کسی برادری کی جب آپ ممبرشپ حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کچھ حقوق اور فرائض جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں اس لوکیلٹی کی طرف سے, اس علاقے کی طرف سے. اور یہ جو لوکیلٹی ہے, دس لوکیلٹی میں بی اے ولیج, اے سٹی, اے پروونس اور اے کنٹری. تو یہ لوکیلٹی, یہ علاقہ جو ہے وہ آپ کا گاؤں ہو سکتا ہے, شہر ہو سکتا ہے, صوبہ یا ملک ہو سکتا ہے. بینگ اے سٹیزن وی ہیو مینی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ٹو فلفل. ایک شہری ہونے کے ناطے ہمیں کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے فرائض ہوتے ہیں جو ہمیں فلفل کرنے پڑتے ہیں, یعنی ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں. لیٹس لک ایٹ سم آف our رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ایز گڈ سٹیزن. آئیے اب ہم کچھ اپنے ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے کچھ اپنے حقوق اور فرائض جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. ایوری ہیومن بینگ ہیز رائٹس نو میٹر ہو دے آر ویئر دے لیو ان. ہر انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اور اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو. سم آف our رائٹس آر given بائی گورنمنٹ, سم بائی سوسائٹی, اینڈ سم رائٹس آر مورل اور ایتھیکل. کچھ ہمارے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ہمیں حکومت دیتی ہے, کچھ ہمیں معاشرے کی طرف سے ملتے ہیں, اور کچھ ہمارے اخلاقی حقوق ہوتے ہیں. دیز رائٹس پروٹیکٹ پیپل فرام آل کائنڈ آف انجسٹس. اور یہ تمام حقوق جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں یہ ہمیں ہر طرح کی نا انصافی سے بچاتے ہیں. انجسٹس, نا انصافی. پیج نمبر 6. فالوئنگ آر سم رائٹس آف سٹیزن. یہ کچھ شہری کے لیے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں, ان کی لسٹ یہ آپ کی بک میں گیون ہے. نمبر 1, فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. ہر شہری کو بولنے کا, اپنی رائے دینے کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے, پوری آزادی حاصل ہوتی ہے. نمبر 2, فریڈم آف ورشپ اکارڈنگ ٹو ونس ریلیجن. ہر شہری کو اس کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت یا آزادی حاصل ہوتی ہے. نمبر 3, فریڈم آف لائف, لبرٹی اینڈ ہیپینس. اسی طرح سے ہر شخص کو پوری آزادی حاصل ہوتی ہے اپنی زندگی, آزادی اور اپنی خوشیوں کی. نمبر 4, رائٹ ٹو ہیو شیلٹر, سیفٹی, فوڈ اینڈ ایجوکیشن. اسی طرح سے ہر شہری کو حق حاصل ہوتا ہے اپنے دفاع کا, اپنی رہائش کا, اپنی خوراک اور تعلیم کا. نمبر 5, رائٹ ٹو ووٹ اکارڈنگ ٹو آور اون چوائس. اسی طرح سے ہر شہری کو اس کی اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دینے کا حق بھی حاصل ہوتا ہے. اور نمبر 6, رائٹ ٹو ایکویلٹی اینڈ جسٹس. اسی طرح سے ہر شہری کو برابری اور انصاف کا حق بھی حاصل ہوتا ہے. The rights that every individual has from birth till his death are called human rights.
وہ حقوق جو ہر انسان کو، ہر انڈیویجول کو اپنی پیدائش سے لے کے موت تک حاصل ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق. دیز رائٹس آر فار ایوری ون ان دس ورلڈ، اور یہ حقوق دنیا میں ہر شخص کے لیے ہیں. نو میٹر وٹ دیئر نیشنلٹی، جینڈر، کمپلیکشن، کلچر، ریلیجن اینڈ لینگویج از. چاہے ان شخص کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، کسی بھی جینڈر سے ہے، کوئی بھی اس کا کمپلیکشن ہے، یعنی گورا ہے، کالا ہے، اس کا کلچر کوئی بھی ہے، اس کی یعنی کوئی بھی اس کی ثقافت ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی زبان ہے، ہر شخص کو دنیا کے اندر کچھ بنیادی حقوق جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، جنہیں ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں. ایوری ون از بورن فری اینڈ ایکول ان رائٹس ٹو ایوری ادر ہیومن بینگ. ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے اور ہر دوسرے شخص کی طرح اسے برابری کے ایک جیسے حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں. ایوری ون از ایکول اینڈ دیر از نو ڈفرینس امنگ ہیومن بینگ فرام اینی پلیس. ہر انسان برابر ہے اور کسی کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہے. دیز ہیومن رائٹس انکلوڈ رائٹ ٹو لائف، فریڈم، ہیلتھ، فوڈ، شیلٹر اینڈ ایجوکیشن. یہ جو انسانی حقوق ہیں ان میں زندگی گزارنے کا حق، آزادی، صحت، خوراک، رہائش اور تعلیم، یہ تمام حقوق شامل ہیں. تو بچوں یہ ہمارا آج کا فرسٹ لیسن تھا، پیج نمبر 5 اور پیج نمبر 6. اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے سٹیزن شپ. سٹیزن a person who lives in a particular country or state, and citizenship is a relation of that person to a country or state with some rights and duties. یعنی سٹیزن کسی ملک کا رہنے والا یا کسی ملک کا شہری، اور سٹیزن شپ اس شہری کا اپنے ملک کے ساتھ کچھ حقوق اور فرائض کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، وہ سٹیزن شپ کہلاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو بھی کسی ملک کا جب سٹیزن بن جاتا ہے، جب اس کو اس کی ممبرشپ مل جاتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیزن شپ آپ دو طرح سے ایکوائر کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے بائی برتھ اور دوسری نیچرلائزیشن. بائی برتھ جو ہوتی ہے یعنی پیدائشی طور پہ آپ کسی ملک کے شہری ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کی برتھ پلیس ہوتی ہے، جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ اسی ملک کے شہری بن جاتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی دوسرے ملک کی شہریت، کسی دوسرے ملک کی ممبرشپ حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس ملک کے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں. پوری کرنے کے بعد آپ اس ملک کی جو ہے سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں. تو جو اچھے سٹیزن ہوتے ہیں، جو گڈ سٹیزن شپ ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کی، اس کو اس اسٹیٹ کی طرف سے کچھ رائٹس حاصل ہوتے ہیں، اور بدلے میں پھر اس شہری کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو اسے ہر صورت فلفل کرنی پڑتی ہیں. تو آج ہم نے اپنے لیسن میں کچھ رائٹس دیکھے ہیں، اور رائٹس جو ہیں وہ ہر انسان، کچھ رائٹس جو ہیں جن کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں، انسانی حقوق کہتے ہیں، وہ دنیا میں ہر انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک کے، کسی علاقے سے، کسی بھی جینڈر سے ہے، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کسی بھی ثقافت سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی زبان سے، ہر شخص کو یہ حقوق حاصل ہیں جنہیں ہم انسانی حقوق کہتے ہیں. اور ان میں پھر زندگی گزارنے کا، آزادی کا، خوراک، تعلیم، صحت، یہ تمام حقوق جو ہیں انسانی حقوق کہلاتے ہیں، اور یہ ہر انسان کو حاصل ہیں. اب آپ نے انہی 2 پیجز کی ریڈنگ دوبارہ کرنی ہے، اور ان میں سے آپ نے 3 کوشچن کرنے ہیں. کوشچن نمبر 1 آپ نے کرنا ہے ڈیفائن سٹیزن شپ، اور سٹیزن شپ کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. لک ایٹ یور بک پیج نمبر 5، بگننگ لائن اس میں آپ دیکھیے. سٹیزن شپ مینس بینگ اے ممبر آف اے کمیونٹی اینڈ اے کنٹری. اٹ از دا کامن تھریڈ دیٹ کنیکٹس آل سٹیزن آف اے نیشن اینڈ ایون دا ہول ورلڈ. یہ آپ نے سٹیزن شپ کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. کوشچن نمبر 2 آپ نے لکھنا ہے ڈیفائن ہیومن رائٹس. اس کا آنسر آپ نے دیکھنا ہے یور بک پیج نمبر 6 سیکنڈ پیرا. دا رائٹس دیٹ ایوری انڈیویژل ہیز فرام برتھ ٹل ہز ڈیتھ آر کالڈ ہیومن رائٹس. یہ لکھ کے پھر آپ نے اسی پیرا کی لاسٹ لائن دیکھیے، لاسٹ پوائنٹ دیکھیے. دیز ہیومن رائٹس انکلوڈ رائٹ ٹو لائف، فریڈم، ہیلتھ، فوڈ، شیلٹر اینڈ ایجوکیشن. یہ آپ نے کوشچن نمبر 2 کا آنسر لکھنا ہے. پھر کوشچن نمبر 3 ہے آپ کا ان لسٹ سم رائٹس آف اے سٹیزن. اس میں آپ نے لسٹ بنانی ہے ایک شہری کے کچھ
حقوق کی کچھ رائٹس کی، اور اس کا آنسر ہے پیج نمبر 6 میں. شروع میں ہی آپ دیکھیے فالوئنگ آر سم رائٹس آف اے سٹیزن. نمبر 1 freedom of speech and expression. Number 2 freedom of worship according to one's religion. Number 3 freedom of life, liberty and happiness. Number 4 right to have shelter, safety, food and education. Number 5 right to vote according to our own choice. And number 6 right to equality and justice. یہ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. Do all these question on neat notebooks and learn. آپ نے یہ تینوں سوال اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر کرنے ہیں اور انہیں یاد کرنا ہے. نیکسٹ ٹاپک فرام یونٹ 1. ٹاپک نمبر 2 پیج نمبر 6 ہیومن رائٹس ڈکلیریشنز. After the Second World War, the United Nations made declaration of human rights. All nations of the world agreed to these rights. Some of the human rights listed in the Universal Declaration of Human Rights UDHR. اچھا، دوسری جنگ عظیم، سیکنڈ ورلڈ وار یعنی دوسری جنگ عظیم. جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں اقوام متحدہ کو، جو کہ دنیا کی مختلف اقوام کا ایک ادارہ ہے، مختلف قوموں کا، مختلف کنٹریز کا ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ مختلف پرابلمس کو حل کرنے کے لیے، مختلف مسائل کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر سے اور دنیا کے اندر امن و سکون لانے کے لیے بنایا گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد. تو یونائٹڈ نیشن نے کیا کیا؟ ہیومن رائٹس ڈکلیئر کیے. کچھ انسانی حقوق جو تھے وہ اس ادارے نے جو ہے وہ اناؤنس کیے، وہ بتائے کہ وہ کون سے ہیں، اور دنیا کی تقریباً تمام قومیں جو تھی وہ اس بات پہ متفق ہوئی، وہ ان رائٹس کے اوپر متفق تھی کہ یہ رائٹس تمام انسانوں کو ملنے چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ رائٹس کیا تھے جو کہ یو این نے اپنے ڈکلیریشن میں ڈالے. ان میں آتا ہے نمبر 1 دا رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ پرسنل سیکیورٹی. پہلا جو تھا حق جو کہ یو این نے دیا اور جس کے اوپر تمام جو دنیا کی قومیں ہیں، تمام نیشنز جو تھی انہوں نے ایگری کیا، وہ پہلا یہ حق یہ تھا کہ ہر شخص کو زندگی گزارنے کی، پھر آزادی اور اپنی جو ذاتی اس کا تحفظ ہے اس کی آزادی، اس کا حق حاصل ہو. نمبر 2 دا فریڈم فرام ڈسکریمنیشن. پھر جو کہ فرق رکھا جاتا ہے نسلی یا تفاوت سامنے آتا ہے، ڈفرینسز ہوتے ہیں، اس سے آزادی حاصل ہو. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ گورے کو کالے اور کالے کو گورے پہ اس طرح کی کوئی بھی ڈسکریمنیشن، کوئی بھی فرق جو ہے دنیا کے اندر انسانوں میں نہ ہو اور برابری ہو. پھر نمبر 3 دا رائٹ فار ایوری ون ٹو بی ٹریٹڈ ایکولی بائی دا لا. اور ہر کسی کو قانون کے مطابق ایک جیسا سلوک کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، یعنی قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، ایک جیسا قانون سب کے اوپر لاگو ہو. نمبر 4 دا فریڈم آف تھاٹ اینڈ ریلیجن. ہر کسی کو سوچ کی اور مذہب کی مکمل آزادی حاصل ہو. دا رائٹ ٹو ووٹ. ہر کسی کو ووٹ ڈالنے کا، اپنی چوائس کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ووٹ کی آزادی حاصل ہو. نمبر 6 دا رائٹ ٹو فیئر ورکنگ کنڈیشنز. پھر اسی طرح سے ہر کسی کو اچھی مواقع، اچھے حالات جو ہے کام کے لیے، روزگار کے لیے مہیا ہوں. پھر نیکسٹ ہے دا رائٹ ٹو ایڈوکیٹ، فوڈ، شیلٹر، کلودنگ اینڈ سوشل سیکورٹی. اسی طرح سے ہر کسی کو مناسب خوراک، رہائش، پھر لباس اور جو اس کی معاشرے کے اندر جو اس کا تحفظ ہے، یہ تمام حقوق اسے حاصل ہوں. دا رائٹ ٹو ایجوکیشن، دا رائٹ ٹو ہیلتھ. اس طرح ہر کسی کو تعلیم کا اور ہر کسی کو صحت کا جو ہے حق وہ حاصل ہو. تو یہ لسٹ ہے ان حقوق کی جو کہ یو این نے، جو کہ یونائٹڈ نیشن یعنی دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں ان پر مشتمل ایک ادارہ ہے جس نے یہ حقوق ڈکلیئر کیے انسانوں کے لیے. انفارمیشن باکس میں بچوں آپ کے لیے کیا انفارمیشن ہے؟ دا یونائٹڈ نیشن واز اسٹیبلشڈ ان 1954 ایز اے ورلڈ کمیونٹی آف نیشنز. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ 1954 میں یہ ادارہ قائم ہوا، دنیا کی مختلف قوموں کا ایک تنظیم بنائی گئی جس کے اندر تمام ملکوں کے جو مسائل ہیں اور تمام ملکوں کی پروگرس کے لیے، ویلفیئر کے لیے مل جل کے کام کیا جاتا ہے اور دنیا کے
امن و امان کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ بچوں تھوڑی سی کریکشن کراؤں گی، یہ بک پہ جو آپ کی انفارمیشن باکس میں جو ڈیٹ لکھی ہے UN کے اسٹیبلشمنٹ کی، یعنی جب یہ ادارہ بنا، وہ رونگ ہے، 1954 نہیں، اس کو آپ کریکٹ کریں، یہ 1945۔ یہ ادارہ 1945 میں بنا، یعنی 1944 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، اور اس جنگ کے بعد جو دنیا کی مختلف قوموں کے درمیان لڑی گئی، اس جنگ کے بعد یہ ادارہ بنا، اور یہ 1945 میں بنا، 54 نہیں ہے، اس کو آپ کریکٹ کر لیں۔ موو ٹو نیکسٹ پیج، پیج نمبر 7۔ Protection of these rights is very important. Their proper follow-up may ensure peace and prosperity in the world. اب یہ جو لسٹ ہم نے پڑھی ہے، یہ جتنے بھی رائٹس ہمیں UN نے دیے ہیں، یہ اور جس کے اوپر تمام دنیا کی جو نیشنز ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے، اب اگر یہ حقوق ان کی پروٹیکٹ کیا جائے، ان کا تحفظ کیا جائے، یعنی پوری دنیا کے اندر یہ تمام انسانوں کو اگر اسی طرح سے ملے جس طرح سے یہ اعلان کیا گیا ہے، تو ہم دنیا کے اندر خوشحالی اور امن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسی پیج پہ دیکھیے آپ کے لیے انفارمیشن۔ ڈو یو نو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے از سیلیبریٹڈ آن 10 ڈسمبر ایوری ڈے۔ انسانوں کا جو حقوق کا دن ہے عالمی سطح پر، وہ ہر سال دسمبر کی 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے، یعنی جو انسانی حقوق ہیں، وہ حقوق جو تمام انسانوں کے لیے جو کہ UN نے بھی دیے ہیں اور ہر انسان کو بائی برتھ حاصل ہوتے ہیں، ان کو جو عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے وہ دن 10 دسمبر ہے۔ Move to next para. Where we have many rights, there are also some responsibilities. To enjoy our rights, there are some rules to guide us in life so that we can fulfill our responsibilities. جہاں ہمیں بہت سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں، بہت سارے پریولیجز حاصل ہوتے ہیں، وہیں پہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ ہمارے فرائض ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے حقوق، اپنے حق کو پانے کے لیے اور اپنے حقوق انجوائے کرنے کے لیے ہمیں جو ہے زندگی میں کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رولز آر سیٹ آف انسٹرکشن اینڈ گائیڈ لائن ٹو ہیلپ اے سوسائٹی۔ رولز یعنی کچھ اصول جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مجموعہ ہوتا ہے کچھ ہدایات کا، کچھ گائیڈ لائنز کا، جو ایک معاشرے کے اندر سیٹ کیے جاتے ہیں۔ اور rules help us in maintaining order and discipline in a society because these are rules which tell people what to do and what not to do. یہ رولز ہوتے ہیں، یہ اصول ہوتے ہیں، یہ قواعد ہوتے ہیں جو انسان کو جو آپ کی سوسائٹی کے اندر امن و امان رکھتے ہیں، ڈسپلن رکھتے ہیں۔ ایک سوسائٹی کے اندر جو تنظیم ہوتی ہے، جو معاشرے میں آپ کی ایک تنظیم ہوتی ہے، وہ انہی رولز کے باعث ہوتی ہے، اصولوں کے باعث ہوتی ہے۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ڈفرینٹ رولز آر یوزڈ ان ڈفرینٹ سچویشن۔ مختلف طرح کے اصول ہم دیکھتے ہیں مختلف طرح کے حالات میں یوز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسکول رولز انکلوڈ یوز آف یونیفارم اینڈ آسکنگ پرمیشن ٹو گو آؤٹ فار دا کلاس۔ ہم اپنے اسکول سے ہی دیکھیں کہ اسکول کے اندر دیکھیں ہم کتنے ڈفرینٹ رولز کو فالو کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے جس کو ہم یونیفارم کہتے ہیں، وہ آپ پہنتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب آپ کو کلاس سے باہر جانا ہو یا کلاس میں اندر آنا ہو تو آپ ٹیچر کی پرمیشن لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو آپ کی اسکول ایڈمنسٹریشن ہے وہ آپ کے لیے کچھ اصول، کچھ پرنسپل جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے، جس کے اکارڈنگ آپ اپنی جو ایجوکیشنل لائف ہے اس کو گزارتے ہیں۔ اسی طرح سے رولز ایٹ ہوم میں انکلوڈ نو ٹیلی ویژن ڈیورنگ ڈنر اینڈ کلیننگ اپ آفٹر اے میل۔ اسی طرح سے گھروں کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ مختلف اوقات میں جیسے ٹی وی نہیں دیکھنا ہے، خاص طور پہ اسکول کا کام کرتے ہوئے یا کھانا کھانے کے دوران۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد جو ہے صاف کرنا ٹیبل کو، اپنے آپ کو۔ تو مختلف طرح کے ہر گھر میں اصول ہوتے ہیں۔ اس طرح سے سملرلی ٹریفک رولز ٹیل پیپل ہاؤ فاسٹ اینڈ دے کین ڈرائیو اور ویئر دے کین پارک۔ جو ٹریفک کے رولز ہوتے ہیں وہ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ڈرائیو کرنا ہے، کہاں پہ آپ اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے۔ تو یہ سارے رولز کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ کی جو لائف ہے وہ اسموتھلی رن ہو، وہ
آرام سے گزرے. پھر رولز آر میڈ فار آور سیفٹی, اور پھر یہ ہماری سیفٹی کے لیے, ہمارے تحفظ کے لیے جو ہے بنائے جاتے ہیں. دے انفارم اس اباؤٹ آور رسپانسبلٹیز, اور پھر یہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں. رسپانسبلٹیز آر ڈیوٹیز, ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں, ہمارے فرائض ہوتے ہیں. دیٹ ون از ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو. فالوئنگ آر سم آف آور رسپانسبلٹیز, اور یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1, ٹو فالو دا رولز ایٹ ہوم, اسکول اینڈ ان دا کمیونٹی. سب سے پہلے جو بھی رولز ہمیں گھر میں ملتے ہیں, اسکول میں یا کمیونٹی, جہاں جس علاقے میں, جس کمیونٹی میں, جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں, ان تمام رول کو ہم فالو کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. نمبر 2, ٹو لک آفٹر آور بلونگنگز اینڈ رسپیکٹ دا بلونگنگز آف ادر. جو ہماری ملکیت میں جو ہماری چیزیں ہیں, ہم ان کا خیال رکھیں, اور دوسروں کی جو چیزیں ہیں, جو دوسروں کی ملکیت ہے, اس کا احترام کریں. نمبر 3, ٹو رسپیکٹ دا رائٹس, بلیفس اینڈ اوپینین آف ادر. اور جو دوسروں کے حقوق ہیں, جو دوسروں کے عقائد ہیں, جو دوسروں کی رائے ہے, جو دوسروں کی سوچ ہے, اس کا ہم احترام کریں. نمبر 4, ٹو کیئر اباؤٹ ادر ہو آر ناٹ ایز اسٹرانگ ان سم ویز ایز وی آر. اور ان لوگوں کی جو ہم سے کمزور ہیں, جو ہماری طرح مضبوط نہیں ہیں, ان کا خیال کریں. فار ایگزامپل, اگر کوئی ویک ہے اسٹڈیز میں اور آپ اسٹڈیز میں اچھے بچے ہیں, تو آپ اپنے ویک فیلو کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس کی اسٹڈیز میں. اسی طرح سے اگر آپ ارد گرد اپنے کوئی ایسی فیملیز دیکھتے ہیں جن کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے, آپ فائنینشلی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, تو آپ ان کی کیئر کریں. تو نیکسٹ از ٹو پے ٹیکسز آنیسٹلی. پھر گورنمنٹ جو ہمارے اوپر ٹیکس لاگو کرتی ہے, جو ٹیکس امپوز کرتی ہے, وہ ہم ضرور پے کریں. چاہے وہ الیکٹریسٹی بل ہے, چاہے واٹر ہے, گیس کا بل ہے, چاہے آپ اگر روڈ پہ سفر کر رہے ہیں تو ٹول ٹیکس ہے, تو ہر طرح کا ٹیکس جو ہے وہ آپ ایمانداری سے پے کریں. دا ڈیوٹیز دیٹ کریٹ ہارمنی اینڈ پیس ان آور ڈیلی لائف اینڈ ہیلپ اس ٹو پروگریس آر کالڈ سیوک رسپانسبلٹیز. وہ ڈیوٹیز, وہ فرائض جو ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر امن و امان لے کے آتی ہیں اور ہماری ترقی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں, ان ڈیوٹیز کو ہم کہتے ہیں سیوک رسپانسبلٹیز. وہ ہماری ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے وہ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, سم آف آور سیوک رسپانسبلٹیز آر, مثال کے طور پر ہماری کچھ جو شہری ذمہ داریاں ہیں, ایک شہر کے اندر, ایک علاقے کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1, کیپنگ دا روڈ, اسٹریٹ اینڈ پبلک پلیسز کلین. جتنی بھی سڑکیں ہیں, گلیاں ہیں, اور جو پبلک کے مقامات ہیں جیسے پارکس ہیں یا پلے گراؤنڈز ہیں, ان کا ہم خیال رکھیں, ان کو کلین رکھیں, ان کے اوپر گند نہ ڈالیں. نمبر 2, رسپیکٹنگ اینڈ اوبیئنگ لاس. دوسری چیز, ہمیں جتنے بھی اس سوسائٹی کے اندر جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر جو بھی لا ہے, جو بھی قانون ہے, ہم اس کو فالو کریں, اس کی پیروی کریں. نمبر 3, بینگ لوئل اینڈ پراؤڈ آف آور کنٹری. اور اپنے جو ملک ہے اس کے ہم محب وطن جو ہے وہ شہری بن کے دکھائیں. نمبر 4, رسپیکٹنگ انڈیویجول ڈفرینسز اینڈ ڈفرینٹ ویز آف لائف. اور پھر ایک علاقے کے اندر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ہمارے رہن سہن میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کے جو وے آف لائف ہے, زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے, اس کی ادب احترام اس کا کرنا چاہیے اور اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. نمبر 5, فالوئنگ دا ٹریفک رولز. اور جو بھی ٹریفک رولز ہیں ہمیں ان کی مکمل اطاعت, ان کی مکمل پیروی, ان کو مکمل فالو کرنا چاہیے. نمبر 6, پروٹیکٹنگ دا انوائرمنٹ فرام آل ٹائپس آف پولوشن. اور اپنے ماحول کو ہر طرح کی آلودگی سے, چاہے وہ پانی کی ہے, زمینی ہے, ہوائی ہے, اس سے ہمیں صاف رکھنا ہے. پھر نمبر 7, بیکمنگ ویل مینرڈ اینڈ ٹالرنٹ. اور پھر ہمیں ایک تہذیب یافتہ اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے ایک علاقے کے اندر رہتے ہوئے, تبھی ہم ایک اچھے شہری کہلا سکتے ہیں. ایز اے سٹیزن آف اے کنٹری وی آر مورلی اینڈ لیگلی باؤنڈ ٹو فلفل آور رسپانسبلٹی فار پیس اینڈ پراسپیرٹی آف آور کنٹری. ایک ملک کا شہری ہوتے ہوئے یہ ہماری اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے تمام فرائض کو ادا کریں اپنے ملک کی امن کے لیے, اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے. پیس امن کے لیے اور پراسپیرٹی خوشحالی کے لیے. ٹھیک ہے. Rights and responsibilities exist but they may change over time due to different reasons. حقوق اور فرائض جو ہیں وہ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. These reasons include, اور ان وجوہات میں اکنامک چینج, ٹیکنالوجی چینج, پولیٹیکل چینج. پھر جیسے جیسے آپ کی سوسائٹی کے اندر کوئی اگر ایک معاشی طور سے کوئی چینج آتا ہے, یا کوئی ٹیکنالوجیکلی چینج آتا ہے, یا پولیٹیکلی کوئی چینج آتا ہے, کوئی تبدیلی آتی ہے, تو ایسے ایسے آپ کی ذمہ داریاں اور آپ کے حقوق میں ڈفرینس آ جاتا ہے.
اچھا، آپ کی بک میں ہی آپ کی ذمہ داریاں جیسے بتائی گئی تھی بچوں کے، آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے بھی اس علاقے کے جو روڈز ہیں، پبلک پلیسز ہیں، اسٹریٹس ہیں، ان کو صاف رکھنا ہے، قوانین کی پاسداری کرنی ہے، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کو نبھانا ہے، اپنے ذاتی اختلافات کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے، ٹریفک رولز کو اوبے کرنا ہے، ماحول کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ رسپانسبلٹیز ہیں تو وہ بھی آپ سوچیں کہ اس کے علاوہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا آج کا لیسن تھا پیج نمبر 6 سے لے کے پیج نمبر 8 تک۔ انہی 3 پیجز کی آپ نے دوبارہ ریڈنگ کرنی ہے۔ اگر کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا میننگ آپ کو نہیں پتا، اس کو انڈر لائن کریں، ڈکشنری سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ دیکھیں یہ آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ نہیں کرنی، یہ آپ نے کلرڈ پیج میں کرنا ہے اور پھر نیٹ کاپی کے اوپر اس کو پیسٹ کرنا ہے۔ اور ایکٹیویٹی ہے یہ آپ کے لیے مائنڈ میپ، میک اے مائنڈ میپ آف دا کوالٹیز آف گڈ سٹیزن آن نوٹ بکس ود دا ٹائٹل گڈ سٹیزن آر ریسپانسبل پیپل۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک مائنڈ میپ بنانا ہے اور اس پہ ہیڈنگ دینی ہے مائنڈ میپ کے اندر گڈ سٹیزن آر ریسپانسبل پیپل، کہ جو اچھے شہری ہوتے ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے والے ہوتے ہیں۔ اس ہیڈنگ کے ساتھ اب آپ نے وہ تمام ذمہ داریاں لکھنی ہیں، کہ وہ کوالٹیز لکھنی ہیں جو کہ ایک اچھے شہری کے اندر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے اپنے پیرنٹس کی سپرویژن میں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور دوسرا اس لیسن میں سے آپ کے لیے کوشچن کون سے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے شارٹ کوشچن لکھنا ہے وین یونائٹڈ نیشن واز اسٹیبلش۔ پیج نمبر 6 انفارمیشن باکس میں اس کا آنسر ہے، آپ نے لکھنا ہے دا یونائٹڈ نیشنز واز اسٹیبلش ان 1945، 54 کی جگہ 45 کرنا ہے، ایز اے ورلڈ کمیونٹی آف نیشنز۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2 یہ بھی شارٹ کوشچن ہے، وین انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے از سیلیبریٹڈ۔ اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے پیج نمبر 7، یہ بھی انفارمیشن باکس کے اندر ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے از سیلیبریٹڈ آن 10th December ایوری ایئر۔ ٹھیک ہے، یہ 2 کوشچن کرنے، پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کے اسی پیج سے ریلیٹڈ کون سا کوشچن ہے، رائٹ ڈاؤن سم آف آور سیوک رسپانسبلٹیز۔ یہ آپ کا ایک کوشچن ہے ایکسرسائز کا ڈیٹیل کوشچن نمبر 1، رائٹ ڈاؤن سم آف آور سیوک رسپانسبلٹیز۔ ٹھیک ہے، اور اس کا آنسر ہے پیج نمبر 7 پہ۔ پیج نمبر 7 پہ آپ کی دیکھیں سم آف، بالکل لاسٹ میں سم آف آور سیوک رسپانسبلٹیز آر، پھر 3 رسپانسبلٹیز پیج 7 پہ ہیں اور 4 جو ہیں آپ کی پیج نمبر 8 پہ ہیں۔ ٹوٹل آپ کی یہ 7 رسپانسبلٹیز ہیں جو آپ نے کوشچن کرنا ہے، یہ رائٹ ڈاؤن سم آف اوور سیوک رسپانسبلٹیز۔ یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر یہ کوشچن کرنا ہے، اور ایکٹیویٹی آپ نے ایک کلرڈ پیج لے کے اس کے اوپر مائنڈ میپ بنانا ہے، اس کو لیبل کرنا ہے، اس کو نیٹ کاپی کے اوپر پیسٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تھینک یو۔